أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو عصر حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو عصر حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج سلیمانی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. واجب الاحترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں کا اور بہت ساری خرابیوں میں ملوث ہے. جگہ جگہ پر اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا سماج، مسلمانوں کی سوسائٹی یہ ذرا سنور جائے. اس کے لیے اخبارات میں مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں، لٹریچر شائع ہو رہے ہیں، ورکشاپ ہو رہے ہیں، اصلاحی جلسے ہو رہے ہیں، مساجد میں خطابات ہو رہے ہیں، اور ذہنی تنظیمیں بنا کر کے لوگ اپنے اپنے طور پر اس کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، بجائے اس کے کہ ہمارا سماج کوئی سدھار کی طرف جاتا اور زیادہ خرابیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ معاشرے کی اصلاح آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل ایک بنیادی غلطی اور کمی ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم اور آپ یا سماج کے تمام لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح سامنے والے کی ہو، میری نہ ہو. ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے. ہم نے بیڑا اٹھایا ہے پورے سماج کی اصلاح کا، ہم نے بیڑا اٹھایا ہے پورے معاشرے کی اصلاح کا، لیکن ہماری زندگی خود اصلاح کے قابل ہے اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر سماج کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتے تھے، اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، پھر سماج کی اصلاح کی فکر ہوتی تھی. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی یہ دنیا کے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتی تھی. وہ دیکھ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے تھے. لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم خود اصلاح کے قابل ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں اور سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سنور جائے، دنیا سدھر جائے، لیکن ہم نہیں سدھریں گے. حالانکہ یہ تھا کہ ہم سدھریں گے تو جگ سدھرے گا،
ہم بگڑیں گے تو جگ بگڑے گا۔ ہماری ایک ذات سے دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے اور ایک ذات کے بگڑنے سے دنیا میں بگاڑ آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمارے اندر جو کمی ہے، ہمارے اندر جو کوتاہی ہے، ہمارے اندر جو کمزوری ہے، اس کمزوری کو پہلے دور کیا جائے گا، اس کمی کو پہلے دور کیا جائے گا، اس کے بعد پھر سماج کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا لوگوں کو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو داعی کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے، جو کسی کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے، کسی کی اصلاح کے لیے بے چین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا پابند کیا کہ وہ بلاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے اور خود عمل پیرا ہوتا ہے۔ عمل اس کی زندگی میں ہے اور اعمال اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان کہنے کے لیے نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یا بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیکر لگا کر کے ہم ثابت نہیں کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، بورڈ پر لکھ کر کے ثابت نہیں کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت میں سے ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان سے وہ بولے گا، نعرہ لگائے گا، بینر لگائے گا، یا اپنے جسم پر کوئی اسٹیکر لگا کر کے، نیم پلیٹ لگا کر کے ثابت کرے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر بولتا ہے، اس کا کردار بولتا ہے، اس کے اخلاق بولیں گے، اس کی زبان نہیں، اس کے کیریکٹر، اس کا کردار بتائے گا کہ یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔ ہماری زندگی بتائے گی کہ ہم مومن ہیں، ہماری زندگی بتائے گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایسے اعمال ہونی چاہیے، وہ اخلاق ہو، وہ کردار ہو، وہ کیریکٹر ہو۔ تو جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس سے سماج میں اصلاح پیدا ہوگا، اس سے سماج سدھار کا کام ہوگا، اور اس سے دنیا یہ کہے گی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں، کردار ایسے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام انہی اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ ایک آدمی، ایک عیسائی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، بڑے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا کیا آپ کو، آپ کئی مقام کے گورنر ہوئے، اور دور خلافت ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمرو بن عاص مصر کے گورنر ہیں، اور مصر سے ایک عیسائی اپنے بیٹے کو لے کر کے مدینہ آیا ہے۔ مدینہ آ کر کے امیر المومنین کے دربار میں اس نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کے دربار میں انصاف طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے دربار میں عدالت کے لیے آیا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کے پیٹھ پر کوڑا لگایا ہے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی گناہ کے، اس نے میرے بیٹے کے پشت پر چابک سے مار دیا، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر انصاف بھی ناز کیا کرتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جس پر عدالت بھی ناز کرتی تھی۔ آج سماج میں یہ بڑی برائی ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں، ہم جب مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، میرے بھائیوں مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ہمارے اندر، خود میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں
کہ جب باری آتی ہے کسی بڑے آدمی کی، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ہم اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس کے جرموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی غریب آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو قوم اور ملت کے لوگ اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ناانصافی یہودیوں کی یہاں تھی، وہ ناانصافی ہمارے سماج میں آ گئی ہے۔ اس لیے سماج کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ امیر المومنین ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت کو تم لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہو گئے، عمر فاروق بے چین ہو گئے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ تم یہیں رہو، جب تک میں تمہیں انصاف نہیں دلاتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت عمر نے، وہ یہ دور تو تھا نہیں کہ فلائٹ پکڑے اور پہنچ گئے، حضرت عمر نے 2 تیز سوار گھوڑ سواروں کو بلایا اور فوراً مصر روانہ کیا، اور گورنر کو بلایا اور گورنر کے بیٹے کو بلایا، اور عدالت میں بلا کر کے جہاں مجرم ہے، جہاں ملزم ہے، وہ جو جگہ اس کے لیے منتخب ہے وہیں کھڑا کیا گیا۔ یہ نہیں کہ یہ گورنر ہے تو اس کو کرسی پیش کی جائے گی اور اس کے لیے آگے پیچھے فوج اور رو لشکر ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت عمرو بن عاص سے، یہ عیسائی تمہارے خلاف استغاثہ پیش کر رہا ہے، مقدمہ کیا ہے، تم بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی جو صداقت کے علمبردار تھے، سچے لوگ تھے، یہ سچائی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص نے کوئی صفائی نہیں پیش کی، آپ نے جرم کو قبول کیا اور جرم کا اقرار کیا کہ امیر المومنین میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، میرے بیٹے سے خطا ہوئی ہے، آپ اس کو سزا دیجئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر کو کوڑا پیش کیا، وہ چابک پیش کیا کہ میرے بیٹے کو میرے چابک سے اور میرے کوڑے سے سزا دیجئے۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، یہ کوڑا اگر مصر میں برس جاتا تو یہ عیسائی یہاں تک نہ پہنچتا۔ آج چابک میری ہوگی، کوڑا میرا ہوگا، پشت تیرے فرزند کا ہوگا، تیرے لاڈلے کی پشت ہوگی، اور اس عیسائی کمزور کے ہاتھ ہوں گے۔ اور حضرت امیر المومنین نے وہ کوڑا تھمایا اس آدمی کو، اس عیسائی کو، اور کہا کہ مارو اس کو، گورنر کے بیٹے کو مارو اس کو جیسا تجھے اس نے مارا ہے، اور ذلیل کرو جیسا اس نے تجھے ذلیل کیا ہے۔ یہ انصاف تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ باپ گورنر ہے، اور آج کے گورنر کی طرح وہ گورنر کمزور نہیں ہوتے تھے کہ وہ صرف ایک مورتی بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ گورنر ہوتے تھے، حکومت کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، پورے صوبے کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ وہ معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن زمین و آسمان پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اسلام والوں کا انصاف ایسا تھا کہ گورنر کے بیٹے کو ایک عیسائی کا بیٹا، کمزور بیٹا، وہ رعایا کا بیٹا، اس کے پشت پر چابک لگاتا ہے اور تڑپ کے کہتا ہے کہ سچ کہا تھا کسی نے کہ محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے ہیں، اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی اسلام کے دامن میں پناہ دے دو، جس اسلام نے تمہیں یہ انصاف سکھایا ہے، جس اسلام نے تمہیں ایسی عدالت بتائی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی عدالتیں پورے دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی ہیں، ہم اپنی زندگی میں قائم کریں، اپنے آپ میں اس کو قائم کریں۔ اگر یہ قائم ہو جائے تو اصلاح بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ہم تو دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور اپنی اصلاح سے